الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ اتنی دیر تک مر نہیں سکتا جتنی دیر تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے۔ میرے معزز دوستو، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نور القرآن بما ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ میں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہمارے نئے ویورز ہیں وہ ہمارے چینل احمد رضا ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی جو نئی ویڈیوز ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے جتنا زیادہ ہو سکا ہم نے تفصیل کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تھی۔ آج ہم سورہ بقرہ کا جو ہے ترجمہ تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں، تو آئیں پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الف لام میم، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ سامعین محترم، الف لام میم قرآن پاک کی 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں، ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کا راز جو ہے وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے اور اس کا پیارا حبیب جانتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بھی ان کے راز بتائے ہیں، تو یہ رب العالمین جانتا ہے یا اس کا حبیب جانتا ہے کہ قطعات کے کیا معنی ہیں۔ یہ ان اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان راز ہے۔ لا ریبہ، کوئی شک نہیں۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ ایسی بلند شان و عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیل ہے کہ جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے
کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو جیسا کہ کسی اندھے کا، بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ کسی اندھے کا سورج کا وجود مشکوک نظر آتا ہے، وہ سورج کا انکار کرتا ہے کیونکہ وہ تو اندھا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، تو اس کے سورج کا انکار کرنے سے اس کی نظروں میں سورج کا مشکوک ہونے کی بنا پر جو ہے سورج مشکوک نہیں ہو جائے گا، کیونکہ وہ سورج تو ہے لیکن وہ اندھا، اس کو نظر نہیں آتا۔ تو اسی طرح بے عقل یا اس قرآن کے جو مخالف ہیں، اس کتاب کے جو مخالف ہیں، ان کے شک اور انکار کرنے کی وجہ سے یہ قرآن، یہ کتاب مشکوک نہیں ہو جائے گا۔ کیوں کہ وہ ان عقل نہیں، ان میں وہ بے وقوف ہیں، ان میں عقل نہیں ہے، اور وہ جو ان کے انکار کرتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتے۔ مثلا کہ جو غیر مسلم ہیں وہ قرآن پاک کو حق نہیں مانتے، تو ان کے نہ ماننے سے، نہ انکار کرنے سے یہ قرآن جو ہے، یہ کتاب جو ہے، یہ مشکوک نہیں ہوگی۔ تو ہدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا گیا کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہدایت اسی کو ملتی ہے اور قرآن سے اسی کو ہدایت ملے گی جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے لیے قرآن سے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ تو اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہدی للناس، ہدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف متقی لوگ حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہاں ہدی للمتقین یعنی متقین کے لیے ہدایت فرمایا گیا۔ یعنی اس کتاب سے صرف متقین جو پرہیزگار لوگ ہیں وہی نفع حاصل کر سکتے ہیں، وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو تقوی کا معنی ہے نفس کو خوف کی چیزوں سے بچانا۔ نفس کو، تقوی کسے کہتے ہیں کہ نفس کو خوف کی چیزوں سے بچانا، اور شریعت کی اصلاح میں تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک، کبیرہ گناہ ہو، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرائض کو ادا کرنا وغیرہ۔ اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ یعنی تقوی کا جو بزرگان دین ہیں، جو اولیاء اعظام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تقوی کا اصل معنی یہ ہے کہ جس چیز سے اور جہاں جانے سے تیرے رب نے تجھے منع کیا ہے وہ کبھی تجھے وہاں نہ پائے۔ یہ ایک تقوی کا ایک معیار ہے۔ تو قرآن مجید میں اور احادیث میں تقوی حاصل کرنے اور متقی بننے کی ترغیب اور فضائل باکثریت بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں، مالک کائنات نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اور سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا،
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी बात कहा करो। अल्लाह तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए संवार देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और तुझे जो अल्लाह और इसके रसूल की फर्मा बरदारी करे इसने बड़ी कामयाबी पाई। हज़रत अतिया सअदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बंदा उस वक़्त तक मुत्तकीन में शुमार नहीं होगा जब तक कि वो नुकसान ना देने वाली चीज़ को किसी दूसरी नुकसान वाली चीज़ के डर से ना छोड़ दे, यानी किसी जायज़ चीज़ के इर्तिकाब से ममनू चीज़ तक ना पहुँच जाए। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा रब अज़्ज़ा वजल एक है, तुम्हारा बाप एक है, और किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं है, और ना अजमी को अरबी पर फजीलत है, ना गोरे को काले पर फजीलत है, ना काले को गोरे पर फजीलत है, मगर सिर्फ तकवे से। अल्लाह अकबर। बड़ी अहम बात है कि अल्लाह के महबूब ने इसे वाज़ेह फरमा दिया कि अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, अजमी को अरबी पर फजीलत नहीं, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। हाँ, अगर कोई फजीलत किसी शख्स से लेना चाहता है तो वो एक रास्ता है, वो है तकवा। तकवे के जरिए उसको फजीलत मिल सकती है। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, हजूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा रब अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, इस बात का मुस्तहिक मैं ही हूँ कि मुझसे डरा जाए, और जो मुझसे डरेगा तो मेरी शान ये है कि मैं उसे बख्श दूंगा। उलमा ने तकवे के मुख्तलिफ मुरातब बयान फरमाया है, जैसे आम लोगों का तकवा ईमान लाकर कुफर से बचना है, मुतवसत लोगों का तकवा अहकामात की पैरवी करना और ममनुआत से रुकना है, और ख़ास लोगों का तकवा हर ऐसी चीज़ को छोड़ देना है जो अल्लाह ताला से गाफिल करे। और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान के फरमान के मुताबिक तकवा की 7 किस्में हैं। नंबर 1 कुफर से बचना, नंबर 1 कुफर से बचना, नंबर 2 बद मजहबी से बचना, नंबर 3 कबीरा गुनाह से बचना, नंबर 4 सगीरा गुनाह से बचना, नंबर 5 शुबहात से परहेज करना, नंबर 6 नफ्सियानी ख्वाहिशात से बचना, और नंबर 7 अल्लाह ताला से दूर ले जाने वाली हर चीज़ की तरफ तवज्जो करने से बचना। और कुरान अजीम इन 7 मर्तबों की तरफ हदायत देने वाला है। अल्लाह ताला हमें मुत्तकी और परहेजगार बनने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये हमारा प्रोग्राम था, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जो मैं फिर से ये गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल अहमद रज़ा टीवी को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, और वीडियो को शेयर लाजमी करें, और अपनी कीमती राय का जो इजहार है वो कमेंट के ज़रिए करें। अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।